الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ الہی کے ذوق اور شوق کو بیان فرمایا. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے گھر بیت اللہ شریف کے کعبہ بنانے میں جو ذوق اور شوق اور جو جذبہ اور تڑپ تھی اس کو بیان فرمایا. اور اس کے بعد اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جو آپ کو پسند ہے. اور اسی آیت مبارکہ کے اسی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وعدے کو پورا بھی کر دیا. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کا وعدہ ہو جانا جو ہے نا وہ بھی خوشی لاتا ہے یا نہیں؟ جب وعدہ ایفا ہو جائے، وعدہ وفا ہو جائے، پورا ہو جائے تو اس سے خوشی پھر دوبارہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. حبیب پیارے، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ملاحظہ فرما رہے ہیں. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میرا اللہ کب وحی نازل فرماتا ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بیت المقدس سے منہ پھیر کے کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لیں نماز کے لیے. یہ ذہن میں رہے آقا علیہ السلام کا یہ جو ذوق اور شوق تھا یہ اپنے وطن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ذوق اور شوق جو تھا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ ہونے کی وجہ سے. رب تبارک و تعالیٰ کا قبلہ وہی، رب تبارک و تعالیٰ کا کعبہ، رب تعالیٰ کا گھر بیت اللہ اور مسجد حرام جو ہے جسے حرم قرار دیا گیا ہے پورے علاقے کو، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرم قرار دیا گیا کہ وہاں پہ ظالم سے ظالم بندے کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، سگے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے سے بڑا چور بھی وہاں داخل ہو جائے، بڑے سے بڑا ڈاکو بھی وہاں داخل ہو جائے، امن میں آ جاتا ہے وہ بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ایک ذوق اور شوق تھا کعبے کو قبلہ بنانے کا، اس کے پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف اس لیے کعبے کو قبلہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے وطن میں تھا اس لیے نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلنے لگے نا بیت اللہ کعبے سے، مکہ سے نکلنے لگے حضور، تو آقا علیہ السلام نے کعبے کو فرمایا تھا مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت تھی لیکن مجھے یہاں کے رہنے والا نہیں رہنے دیتے، میں مجبور ہو کے یہاں سے جا رہا ہوں. اگر یہ مجبور نہ کرتے میں یہاں سے کبھی بھی نہ جاتا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کو محبت ہے تو کس چیز کے ساتھ ہے؟ کعبہ کے ساتھ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ہے. کعبے کے قبلہ بنانے کی جو شوق اور ذوق تھا آقا علیہ السلام کے دل مبارک کے اندر وہ بھی اسی لیے تھا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، ورنہ اس لیے نہیں. اگر آقا علیہ السلام جب وہاں سے یہاں آ گئے ہیں دوبارہ تو آقا علیہ السلام نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم وہاں جا کر رہائش رکھیں جی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے خود دعا کی تھی مولا یہ جس گھر سے میں جا رہا ہوں مجھے اس جیسی جگہ لے جا یا اس سے بہتر جگہ وہاں لے جا دوں. بتائیں بھائی. اور یہی وجہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی مسجد تعمیر کرتے ہیں. بستی قباء جاتے ہیں، وہاں جا کر مسجد تعمیر کرتے ہیں. وہاں سے پھر آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ جاتے ہیں وہاں بھی جا کے حضور نے پہلا کام مسجد بنانے کا ہی کیا جی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اہل اسلام کے دل جو ہیں دونوں شہروں کی طرف کھینچتے ہیں ہے یا نہیں. وہ جو شہر مدینہ ہو آقا علیہ السلام کا شہر ہو یا پھر مکہ مکرمہ شہر ہو،
دونوں کی طرف اہل اسلام کے دل جو ہے وہ کھینچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یہ تقلب وجہ جو ہے یہ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کا پسندیدہ ہے، جو آپ کا پسندیدہ۔ یہ میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ آقا علیہ السلام کا پسندیدہ قبلہ اس لیے تھا کہ لوگ بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی ملت ملت ابراہیمی ہے، مکہ کے مشرک بھی یہ کہتے تھے ان کی ملت ملت ابراہیمی ہے، تو یہ قبلہ ابراہیمی سے کیوں پھرے ہوئے ہیں؟ ملت تو ان کی ملت ابراہیم، جیسے آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں ملت ابراہیم ملت ابراہیم، تو یہ ہماری جو ملت ہے یہ ملت ابراہیم ہے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی ملت جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے، تو پھر قبلہ ابراہیمی سے کیوں پھرے ہوئے یہ لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہوا، ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں، وہ سبب اور ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے دل کے اندر یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دو قبلے جو ہیں بیت المقدس اور یہ والا قبلہ کعبہ شریف جو ہے، ان دونوں میں کامل ترین اور اکمل ترین قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریف ہے، اور سارے نبیوں میں سب سے بڑی کامل ہستی وہ میرے آقا علیہ السلام کی۔ تو اس لیے مناسب یہ ہوا کہ جو کامل ہستی ہو اس کے لیے قبلہ بھی کامل ترین ہونا چاہیے، اگرچہ قبلہ وہ بھی ہے لیکن کامل قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریفہ ہی ہے، وہ جہت اور سمت کعبہ جو ہے وہی قبلہ ہے، وہ کامل قبلہ ہے۔ اس لیے اب یہ بھی ہوا کہ آقا علیہ السلام چونکہ آپ کامل ترین نبی ہیں، اس لیے آپ کے لیے قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو بنایا جائے، سمت کعبہ کو بنایا جائے، اور یہ امت جو ہے یہ ساری امتوں میں کامل ترین امت ہے۔ فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کے لیے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہو، وہ قبلہ ہے، ضرور ہے قبلہ، لیکن کامل قبلہ جو ہے وہ کامل امت کے لیے ہو، جس امت کے سرے پر ابو بکر صدیق اور عمر جیسے بندے بیٹھے، جس امت کے سرے پر، جس امت کے امام جو ہیں وہ عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں ان کاملوں کے لیے قبلہ بھی کامل ہونا چاہیے۔ اگر یہ کامل ہے قبلہ کامل ہونا چاہیے، یہ کامل ترین ہے قبلہ کامل ترین ہونا چاہیے، یہ اکمل ترین ہے ان کے لیے قبلہ بھی اکمل ترین ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ قبلہ ہی کعبہ جو ہے ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے یہ منطق تھی، یہ فلسفہ تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے کیوں چاہا کہ کعبے کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حبیب پیارے آپ اپنا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، ابھی سے پھیر لیجیے، حالت نماز میں کھڑے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، 2 رہتی ہیں، ابھی پھیر لیجیے، کیسی بات ہے، ابھی پھیر لیجیے۔ تو حالت نماز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ شریفہ کی طرف کر لیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اب امت جو ہے وہ کس منہج پر ان کی تربیت ہو چکی تھی، نماز میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ آقا علیہ السلام بھول گئے ہیں یا آقا علیہ السلام کو کچھ ہو گیا ہے نہ، آقا علیہ السلام جو پھرے نا، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک بندہ بھی ادھر منہ کر کے کھڑا نہیں ہوا، سب نے منہ ادھر ہی کر لی جس طرح حضور کا چہرہ تھا۔ بتائیں بھائی، وہ جو شروع میں آپ کو کہا تھا تو بلکہ کل ہی بیان کیا تھا کہ حبیب کریم علیہ السلام کی امت جو ہے یہ کامل ترین امت ہے، اس کی تربیت بھی ایسے ناج پر، ایسے منج پر ہو کہ یہ جناب صرف یار کا اشارہ ابرو سمجھیں، کہنے کی بھی نوبت نہ پڑے، صرف محبوب کریم علیہ السلام کا اشارہ سمجھیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا ایک رات ایسی آئے گی میرا اللہ مجھے حکم دے گا کہ جاؤ ہجرت کرو، یہاں سے مکہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ، آقا علیہ السلام مجھے ایک یار کی ضرورت ہوگی۔ اس کے کافی عرصے بعد جا کے وہ جب رات آئی، آقا علیہ السلام رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے،
دروازہ کھلا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آقا جب سے آپ نے کہا ہے میں نے تب سے نہ دیا بجھنے دیا نہ دروازہ بند کیا، میں تو روز انتظار میں ہوں۔ بتائیں بھئی یہاں اشارہ ہی ہو گیا نا، اشارہ ہی ہوا ہے، یہاں عاشق سمجھ گیا ہے، عاشق سمجھ گیا۔ یہ کون سے عاشق ہیں جن کو بار بار کہا جائے یار تیرا مالک یہ کہہ رہا ہے، تیرا حبیب تجھے یہ کہہ رہا ہے، اور انہیں سمجھ بھی نہ آئے، انہیں سمجھ بھی نہ آئے۔ یہ کون سے عاشق ہیں؟ عاشق وہ ہوتا ہے جو اشارہ ابرو سمجھتا ہے، اشارہ ابرو سمجھتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے ہیں، ایک بندہ مسجد کے اندر ہی کھڑا ہے، آقا علیہ السلام اجلس بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دروازے میں پہنچ رہے ہیں، ایک پاؤں جو ہے نا چوکھٹ کی ادھر ہے، دوسرا ادھر ہے دروازے کے، ایک اندر ہے ایک باہر ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بعد میں عبداللہ نہیں آیا، دیکھا انہوں نے کہا وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے اندر ہیں آدھے باہر ہیں۔ ہاں بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں حضور آپ نے فرمایا تھا نا بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے یار نے مجھے کہا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو سیدھا کہا جائے سمجھ نہیں آتی، سیدھا کہا جائے یار رب کا حکم ہے پڑھ اسے قرآن کو پڑھ، نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے قریب نہیں آتے قرآن کے۔ یا عاشق وہ ہوتا ہے جو یار کے اشارہ ابرو پہ اپنی جان نہیں اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کی گلیوں میں صرف اتنا کہا تھا حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، اتنا کہا کہ آؤ جہاد کی طرف۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابی جن کی شادی کو پہلی رات ہے، ابھی شادی کو پہلی رات ہے، ابھی تک غسل کرنے کے لیے نا پہلی رات گزاری ہے، غسل کرنے کے لیے پانی کا برتن بھرا، اس طرح کر کے سر پہ انڈیلنے لگے۔ حضرت بلال کی آواز آئی میں جہاد پہ جانا ہے، وہیں سے دوڑے، چھوڑ دیا پانی بھی، جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، وہیں شہید ہوئے۔ آقا علیہ السلام میں جسم ڈھونڈو سب کے، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کر لیا۔ کہنے لگے حضور وہ حضرت حنظلہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام میں دیکھو انہیں، شہداء میں دیکھو اور غازیوں میں دیکھو، دونوں میں دیکھا کہیں بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آسمان سے ان کا جسم پانی سے تر بتر پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، وہ نیچے آیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ان کے گھر والوں سے کیا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضور رات ہی اس کی شادی تھی، غسل کرنے کے لیے پانی سر پہ انڈیلنا چاہا، ادھر حکم آ گیا، بلال نے اذان دی جہاد کی، بلال نے اذان دی جہاد کی، تو یہ جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا اب غسل ایک ہی جگہ کریں گے بس، تو اب یہ آ گیا جہاد کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا میں بس اس پہ غسل ضروری تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے غسل دینے کے لیے آسمانوں پہ لے گئے۔ سبحان اللہ۔ بتائیں بھائی محبوب کریم علیہ السلام کے غلام آج کہتے ہیں جی مالکوں نے کرم کر دینا، پتہ نہیں کیسے کرم کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ منہ تو بنا پہلے کام تو کر، کوئی مالکوں کو راضی کرنے والا ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ آج یہاں لاڈ وہی رکھتے ہیں، کام نہیں ہے وہ، کہ نہیں لاڈ وہی کرتے ہیں کام نہیں۔ ایک بچہ ہو ماں کا پیارا ہو، ہر کام ماں کے کہنے پہ کرتا ہو، وہ کسی جگہ پہ لاڈ کرے گا، ماں میں نے نہیں یہ نہیں کرنا، کرتے نا بچے نہیں کرتے، ماں سنتی بھی ہے ان کی، ماں مانتی بھی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے بچہ ہے ہر بات مانتا ہے۔ اب لاڈ کر رہا ہے چلو اس کی مان لوں میں، تو جو ذلیل ایک بھی نہ مانے، وہ کہے نہیں میں نے مکھن کھانا ہے، تو ماں نے پھر جوتے کو مکھن لگا کے مارنا ہے اسے۔ انہوں نے کہا روک کمینہ میں تجھے کھلاؤں مکھن، ہے یا نہیں؟ تو نہیں بھائی نہیں، لاڈ صرف اسی کا چلتا ہے، ناز اسی کا چلتا ہے جس نے کچھ کیا ہو، جو قربانی دینے والا ہو، کہ نہیں جس کا عشق انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ یہ تھوڑا ہے کہ یہ جو لوگ جناب ہر بندہ لپاڑے جو ہیں یہ اٹھ کے کھڑے ہو کے صرف دعوے کرنے لگے، بات ایک نہ مانے مالکوں کی اور دعویٰ ہو انہیں عشق کا۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، میں کہ تم یہی نہیں کہ صرف مکہ میں ہو تو منہ تم نے ادھر کرنا ہے، میں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تم نے منہ اپنا کعبے کی طرف کرنا ہے۔ منہ کس طرف کرنا ہے؟ کعبے کی طرف کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ذہن میں رہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عین قبلہ عین کعبہ جو ہے وہی سمت قبلہ ہے یا صرف سمت کعبہ جو ہے وہی سمت قبلہ ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ صرف یہ ہے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہونا کعبے کی طرف، یہ سمت قبلہ ہے، یا پھر یہ سمت جیسے پتہ ہے بھی ادھر کی کعبہ ہے، یہ ساری سمت جو ہے یہ ساری کی ساری قبلہ بنتی ہے، یہ والا حکم ہے ہمیں، یا پھر عین کعبے کی طرف منہ کرنا یہ حکم ہے ہمیں،
کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو بندہ حرم شریف کے اندر کھڑا ہو، جہاں طواف ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو، کعبہ اس کے سامنے ہو، تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ اپنا منہ بالکل کعبے کی طرف رکھے۔ کس طرف رکھے منہ؟ بالکل کعبے کی طرف رکھے، ٹھیک ہے نا؟ کعبے کی طرف منہ کرے گا تو نماز ہوگی، وغیرہ نہیں ہوگی۔ ہیں جیسے یہ مسئلہ ہے، ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، قیام میں آنکھیں کہاں رکھتے ہیں؟ ہیں آنکھیں ہماری وہیں ہوتی ہیں، نگاہ ہمارے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ نیچے دیکھتے ہیں ہم، آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم ہے ہمیں جب ہم کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہوں، پاکستانی پڑھے، ہندی پڑھے، بنگالی پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، اسے آنکھیں کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ سجدے کی جگہ پھر آنکھیں رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن جو بندہ کعبے میں کھڑا ہو، ہے جی، حرم میں کھڑا ہو، کعبہ سامنے نظر آ رہا ہو، اس پہ فرض ہے اپنا منہ ادھر ہی رکھے اور نگاہ بھی کعبے پہ رکھے۔ کیسی بات ہے؟ کعبے کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری تعداد کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچارے ادھر جا کے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، بھی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ادھر تو کعبے کو دیکھنا تھا تم نے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ وہاں پہ کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، اور یہاں پہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے کعبہ قبلہ ہے، اور ہمارے لیے سمت کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہیں، یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہمارے لیے تحقیقی طور پر سمت کعبے کی طرف، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، صرف تخمینی طور پر آپ کو ذہن آپ کا جمتا یار قبلہ ادھر ہی ہے، تو اتنا کافی آپ کے لیے، آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ بالکل سمت سیدھی کر کے کھڑے ہوئے ہیں نا، یہاں سے تھوڑا سا بھی فرق ہوگا، 19-20 کا، یہ 19-20 کا فرق جو ہے یہ قلت پر دلالت کرتا ہے، تھوڑا سا بھی فرق ہوگا یہاں سے، تو آپ کو پتہ جب ہزاروں میل درمیان میں طے کریں گے تو وہی تھوڑا میلوں کا ہو جائے گا فرق، یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ میلوں کا فرق ہو جائے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ اب میں آپ کو اس کی مثال طبیعت کے مطابق سمجھاتا ہوں۔ جیسے یہاں پہ بندہ سامنے کھڑا ہے، یہاں پہ کوئی بندہ گیند پھینکے، سامنے کھڑا ہے بندہ وہ بلہ پکڑ کے، یہاں سے کوئی بندہ گیند پھینک رہا ہے، وہ جتنا قریب ہوگا اس کی ٹیڑھی گیند پھینکی بھی اس کے قریب ہی پڑے گی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جتنا یہ دور ہوگا اس سے، اس کی تھوڑی سی بھی ٹیڑھی پھینکی گیند جو ہے اس سے اتنا دور جائے گی۔ سمجھ نہیں پڑا مسئلہ؟ ہاں یہ جلدی آنے والا، سمجھ آنے والا تھا مسئلہ، اس لیے میں نے کہا کہ وہی مثال آپ کے سامنے رکھو جو سمجھ آ جائے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے یہاں، کہ ہم یہاں سے یعنی کہ بالکل اپنی طرف سے سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن 19-20 کا فرق آ رہا ہے، تو وہی تھوڑا سا جو فرق ہے نا 19-20 کا، وہاں جا کے میلوں کو جا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف تخمینے کے طور پر کہ ہم تخمینہ لگائیں ہمارے لیے قبلہ یہی ہے، بس وہی ہے، بس آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اور یہاں سے 19-20 کا فرق جو ہے وہ وہاں پہ میلوں کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ دیکھیے جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ جو ہے وہ سمت قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ اہل کتاب کا جو اناد ہے نا ہمارے قبلہ کے ساتھ، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، میں بے شک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کعبہ کا قبلہ بننا یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ کعبے نے قبلہ بننا ہی بننا ہے، یہ مالک کی طرف سے حکم ہے۔ یعنی ان کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سر اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت کے پیش نظر کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، امت کی تربیت کے لیے، امت کو اس منہج پر لانے کے لیے، ہیں جی اس منہج پر لانے کے لیے کہ امت جو ہے وہ یار کے اشارہ ابرو کو سمجھے، امت جو ہے میرے حبیب کے تابع فرمان ہو جائے، امت جو ہے میرے حبیب کے حکم کو پوچھے نا،
حکم تو حکم، میں عمل بھی نہ پوچھے، میرے حبیب نے جو کیا بس وہ کرنا شروع کر دے، جو میرے حبیب نے کر دیا اسی پر عمل شروع کر دے، پوچھے نا کہ یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے۔ وہ الحمدللہ تربیت اس امت کی ہو گئی، تو رب تبارک و تعالی نے تبدیلی قبلہ کا حکم دیا، تبدیلی قبلہ کا رب تبارک و تعالی نے حکم دیا، رب تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تبدیلی قبلہ کا، کہ فرمایا کہ آپ جو ہے آپ ادھر منہ کر لیں۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ درود شریف پڑھیں ذرا یار۔ کہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں آپ جو باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، خدا کے بندے نہ کیا کریں، آپ کی وجہ سے اتنا سارا خلل پڑ گیا، اور ایک کو کہہ رہا ہوں باقی سارے باہر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب یہود و نصارہ کی جو دشمنی تھی قبلہ کی طرف، قبلے کے ساتھ جو یہودیوں کی دشمنی تھی، کہ ان کو معلوم ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں چند دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر ان کا چہرہ ادھر ہی ہو جائے گا۔ اور اس امت کی اور اس حبیب کریم علیہ السلام کی یہ شان بیان ہوئی تھی پچھلی ساری کتابوں کے اندر کہ حبیب کریم علیہ السلام امام القبلتین ہے۔ کیا ہے حضور؟ امام القبلتین۔ جو تاج میں پڑھتے ہیں نا امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، یہ وہی بات ہے، امام القبلتین، دو قبلوں کے امام حضور۔ اور یہ امت جو ہے یہ بھی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی، یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر کسی کو دیا ہے تو حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے آج بھی وہ مسجد قبلتین موجود ہے یا نہیں؟ مسجد قبلتین موجود ہے آج بھی، یعنی جہاں پہ، اور آج بھی وہ نشان موجود ہے، بالکل ایک دوسرے کے مخالف سمتیں بنتی ہیں۔ ادھر جو ہے نا وہ آج نماز پڑھ رہے ہیں ادھر منہ کر کے، آپ دیکھیں بالکل پچھلی جانب اوپر گنبد کے اندر چھوٹا سا مصلی بنایا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بتائیں جی بالکل ادھر کھڑے ہوں جہاں امام کھڑا ہو، پیچھے مقتدی ہوں، آقا علیہ السلام جو پھریں جہاں مقتدی کھڑے تھے وہاں امام ہی آ جائے، جہاں امام کھڑے تھے وہاں مقتدی آ جائیں، تو بتائیں کتنا بڑا فرق ہوا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو یہ صرف اور صرف امت کو اس ناج پر لانے کے لیے یہ سارا حکم دیا تھا انہیں، اور امت جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی، بالکل مخالف سمت میں اس طرح کر کے گھوم کے سارے آ گئے نماز کے اندر۔ پھر کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حبیب پیارے نماز میں ہم ادھر تو دیکھے تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، یہاں ہم پورے ہی گھوم گئے ہیں، نماز نہ امام کی ڈیوٹی نہ مقتدیوں کی ڈیوٹی، ہم تو رب کے حکم کو پورا کر رہے تھے، اس لیے نہ امام کی نماز ٹوٹی ہے نہ مقتدی کی نماز ٹوٹی ہے۔ ہاں یہاں کراہت تک بھی نہیں آئی، میں کیونکہ پہلی دو رکعتوں میں مالک کا حکم تھا ادھر منہ کرو، ہم نے ادھر کیے رکھا، آخری دو رکعتوں میں حکم آ گیا ادھر منہ کر لو، ہم نے ادھر کر لیا۔ وہ بھی اسی کے حکم پر تھی، یہ بھی اسی کے حکم پر تھی۔ اصل طاعت اور عبادت جو ہے وہ تو مالک کے حکم کو پورا کرنا۔ بس آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیں انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، میں تم جو حرکت کر رہے ہو نا حبیب کریم علیہ السلام کے قبلے کے ساتھ دشمنی کر کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ہاں آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ فرمایا کہ حبیب پیارے اب وہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے یہ کسی نہ کسی طریقے سے قبلے کی طرف پھر جائیں، یہ ہمارے قبلے کو مان لیں، ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ علیہ السلام چاہتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ پر، قرآن پر یہود و نصارہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے میں حبیب آپ انہیں دفع ماریں، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ جائیں، انہیں نہ سمجھائیں، اب انہیں دفع کریں۔ کیسے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات فرمائی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریفہ جو قبلہ بنا ہے اس کے سچے ہونے پر حضور کو معجزہ ظاہر کریں، تاکہ وہ کسی معجزہ کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے کہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارے جنہیں کتاب ملی ہے نا یہود و نصارہ، آپ انہیں ایک نہیں ہر طرح کا معجزہ لا کے دکھا دیں، ہر طرح کا معجزہ لا کے دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کو یہ مانیں گے ہی نہیں، کبھی بھی منہ نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی طرف۔
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انت بتابع قبلتہم، حبیب پیارے اور آپ بھی ان کی قبلے کو نہیں مانیں گے، آپ بھی ان کی قبلے کو نہیں مانیں گے۔ بتائیں یار جس قبلے کی طرف 16-17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی ہو ہیں، اب حکم آ جائے کہ ادھر منہ کر لیں، اب یہودی کہیں جی ادھر ہی منہ کر لیں جس طرف آپ 17 مہینے منہ کرتے رہے ہیں، تو حبیب کریم علیہ السلام کبھی بھی نہ کریں ہیں، کیونکہ منسوخ ہو چکا ہے نا، جو قبلہ مسلمانوں کا رہ چکا ہے، قبلہ اول رہ چکا ہے، اب اس کی طرف منہ کرنا منع ہو گیا کیونکہ اب یہ یہودیوں کی خواہش ہے ادھر منہ کر لیں ہیں۔ تو حبیب کریم علیہ السلام کو پتہ کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ آگے دیکھیں، فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، فرمایا کہ اور یہ خود بھی تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، کیونکہ یہودی جو تھے نصارہ جو ہیں یہ بیت المقدس کے شرقی جانب مشرقی جانب جو ہے اسے قبلہ مانتے تھے، اور یہودی جو ہیں یہ صخرہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے، بالکل مختلف سمتیں ہیں، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں ذلیل اکٹھے ہو کر آپ کو قبلہ پھیرنے کے چکر میں ہیں، یہ دونوں خود اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ دونوں ایک کو قبلہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک طرف کو مانتا ہے، دوسرا دوسری سمت کو مانتا ہے، خود تو اکٹھے ہوتے نہیں، یہ دونوں اکٹھے ہو کے آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے جن کے قبلے علیحدہ علیحدہ تھے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جن کا قبلہ ایک ہے مسلمان وہ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ آج ہندو 3 کروڑ خدا جن کے 3 کروڑ جن کے دیوتا ہیں، جن کو پوجتے ہیں، 3 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں وہ ذلیل اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے، ناموس رسالت کی غدار عورت جو ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے ایک نہ ہوئے ہیں۔ باقی سب کو چھوڑو، قبروں کو چاٹنے والے ایک نہیں ہوئے، قبروں کو چومنے والے ایک نہیں ہوئے، باقی تو سب کو چھوڑو، اور تم ہی ایک ہو جاتے حرام خورو، تم ایک کیوں نہ ہوئے؟ 1-2 مولوی بیچارے بول رہے ہیں، باقی سارے پی کے پڑے ہوئے ہیں، وہ جاگیں گے تب جب وہ آگا کسی ان کے بابے کا، پھر آئیں گے باہر، پھر سندر نکالیں گے، ڈھول کوٹیں گے، ناچتے ٹاپتے جائیں گے۔ اب بندہ کیا کہے ہیں، پورا دین چھوڑ کر جسے بدعت مستحبہ کہا تھا صرف اسی کو اپنا رکھا ہے، صرف بدعت مستحبہ کو اپنا رکھا ہے۔ ان کے ہاں جو دین ہے نا پورا کا پورا وہ دین ہے ہی نہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ آج 16 سال کے بچے کو گولی مار دی جائے اس کے سینے میں، وہاں 16 سال کا بچہ اس کے سینے میں گولی مار دی گئی کہ ناموس رسالت کا نام کیوں لیا؟ اس کو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے، لیکن حرام ہے مولوی بولے، مولوی جب بھی بولے گا میلاد ثابت ہے، یارویں ثابت ہے، کل خانی ثابت ہے۔ میں نے کہا مولوی لعنت تیری زندگی پہ بھی، تو نے اپنی زندگی کھپائی کہاں ہے؟ رب کے دین کے لیے ایک دن بھی نہ بول سکا تو، نعوذ باللہ من ذالک۔ 4 لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں اکیلے ہندوستان میں، اکیلے ہندوستان میں 3-4 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں، اور 30 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اکیلی مسلمانوں کی، 50 لاکھ سے زیادہ عالم ہے وہاں پہ ہیں، جہاں پہ اتنا کچھ ہو۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے ہندوؤں کی عدالتوں میں یہ درخواستیں دے رکھی ہیں، ہم ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ہمارے ابے ماریں گے، ہماری شادی جو ہے وہ حکومت اپنی سرپرستی میں ہندو لڑکوں کے ساتھ کروا دے۔ یہ ساری برکت ہے کالج یونیورسٹی میں بیٹی کو بھیجنے کی، ہیں بڑے بڑے موبائل لے کے دے دیے بیٹی کو، اور ابا بے فکر ہے، ابا بے فکر ہے۔ بتائیں بھی آج نوبت یہاں تک پہنچی، 8 لاکھ لڑکیاں یہ تو ان کے ہاں یونین کونسل کے اندر رجسٹر ہو چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں 8 لاکھ جو ہیں ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کے کاغذ میں آ چکی ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں کتنی ہوگی۔ یہ تو وہ ہیں جو ان کے ہاں جن کا اندراج ہے، اور اس کے علاوہ آج مسلمان باپ جو ہے اسے فکر ہی نہیں ہے اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ بتائیں ایسے حالات میں بیٹھ کے ملا لپاڑا جو ہے وہ قرخانی پہ دلائل دے رہا ہو تو بتائیں اس سے بڑھ کر دین کا دشمن کون ہوگا یار؟ اس سے بڑھ کر دین کا غدار کون ہوگا؟ جب جناب مسلمان بیٹیاں ہیں جی 3 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں کلمہ پڑھنے والیاں جا کے درخواست دے دیں کہ ہماری شادی ہندو سے ہونی چاہیے، لڑکے سے ہونی چاہیے، انہوں نے پھنسا رکھے ہوئے لڑکے، پسند کر رکھے ہوئے لڑکے، اس لیے تو انہوں نے درخواستیں دی ہیں۔ اور ملا کو یہی سوچ رہا ہے جناب یہ کر لیں تو وہ کر لیں،
سندر نکال لیں تو فلانا کر لیں, ڈھمکانا کر لیں. وہ اگلے دن یہ ذلیل جاگتے بھی کس بات پہ ہیں؟ جب بات ان کے مفاد کے خلاف آئے. جیسے میں نے اگلے دن کہا تھا آپ کو کہ پاکستانی حکمرانوں نے اکیلے سندھ کے اندر کہا کہ ہم سندھ کے اندر 1500 میراثی بھرتی کریں گے جو سکول کے بچوں کو گانا سکھائیں گے. سکول کے بچوں کو گانا سکھائیں گے, 1500 میراثی بھرتی کریں گے. تو بتائیں بھائی, تو میں نے یہ لکھ دیا, میں نے کہا جی آپ بتائیں, اب بھی کوئی بندہ کہے گا جی یہ کفر کی فیکٹریاں نہیں ہیں, بدکاری کی فیکٹریاں نہیں ہیں. ایک بندے کو ان پہ غصہ نہیں آیا, مجھ پہ غصہ آ گیا. بڑا گندا بندہ یار, اتنی گندی سوچ ہے اس کی, اتنے مقدس کام کو غلط کیا کیا اس نے. بتائیں بندہ کہاں جائے گا؟ اب جس بندے کو نعوذ باللہ من ذالک رب رسول کی نافرمانی اور رب رسول کی دشمنی جہاں سکھائی جائے اور وہاں پہ میراثی بھرتی کیے جائیں, اچھے بڑے شریف لوگوں کی لڑکیوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو ناچ اور گانا اور ناچنا سکھایا جائے, اس بات پہ غصہ نہ آئے اس کتے کو, اور اسے غصہ آ جائے اس بات پہ, اس مولوی ضیاء نے ان کو غلط کہہ دی. یار بڑا ہی گندا بندہ ہے, بڑی گندی سوچ کا بندہ یہ تو. بتائیں بھائی, میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ گناہ کو نیکی سمجھیں گے, نیکی کو گناہ سمجھیں گے. بتائیں بھائی, گناہ جو ہو رہا ہے گناہ کے خلاف نہیں بولا, میں نے جو نیکی والی بات کی ہے بھی یہ غلط ہے, وہ میرے خلاف بول پڑا. ہاں جی, ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان ذلیلوں کے اندر نیکی جو ہے وہ گناہ بن چکی ہے اور گناہ نیکی بن چکی ہے. اسی سکول کے اندر باہر لکھا ہوا ہے علم کو پڑھنا فرض ہے, مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی ہیں. تو اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر یہ ناچ سکھا رہے ہیں, گانا سکھا رہے ہیں, ڈانس سکھا رہے ہیں, اور ٹیب بھی پیش کر رہی مسلمان کی لڑکی ہیں جس کو صفا مروہ پہ جا کے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اسے وہاں پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, تیز قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ یہاں پہ ڈانس کر رہی ہے. یہ ذلیل جو ہیں یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ دوسرے کنجر ہیں اسی طرح پوری قوم کو ایسا بنا دیا جائے. تو خدا کے لیے ذرا آنکھیں اپنی کھولیں, مبارک آنکھیں کھولیں, اپنے دل دماغ کو ذرا بیدار کریں, جگائیں. آپ جو ہے نا وہ ان کمینوں کو ماننے والے نہیں ہیں, آپ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. میں حبیب پیارے آپ ان کی نہ مانیں, آپ ان کی نہ مانیں, ان کے کہے ہوئے قبلے کو نہ مانیں. قبلہ بھی وہی جس کی طرف 17 مہینے نماز پڑھی, آپ نہ مانیں, آپ ادھر منہ نہ کریں. حبیب آپ آگے دیکھیں کیا فرمایا رب تعالیٰ نے, وَعَلَىٰ إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. حبیب پیارے اگر علم آنے کے باوجود بھی آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے, علم آنے کے باوجود بھی آپ ان کی خواہشوں پہ چلیں گے. اب بتائیں بھائی, وہی قبلہ جس کی طرف 17 مہینے نمازیں پڑھی تھیں, اب اس قبلے کی طرف منہ کرنا دین نہیں رہا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اب وہ دین نہیں رہا, ادھر منہ کرنا دین نہیں رہا. کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب منسوخ کی پیروی کرنا, رب تعالیٰ فرما رہی ہے اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا, یہ یہودیوں کی خواہش کی پیروی کرنا ہے. اب بتائیں بھائی, رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو منع فرما دے, حبیب وہ جو دین رہ چکا ہے, وہ جو قبلہ رہ چکا ہے 17 مہینے پورے, حبیب آپ اب اس طرف منہ کریں گے تو یہ یہودیوں کی خواہش کی پیروی ہوگی. تو بتائیں جی آج ہم یہودیوں کی کتنی خواہشوں کو پورا کر چکے ہیں. یہودیوں کی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے ہم اپنا پورا دین چھوڑ چکے ہیں. IMF کیا ہے, وہ پیسے دیتا ہے, وہ کہتے ہیں اذان پہ پابندی لگا دو. ہم نے کہا لگا دی. انہوں نے کہا مولوی کی تقریر کی آواز باہر نہ آئے, ہاں باہر جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ نہ سن لیں کہیں کہ دین کی بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دیتے ہیں, بند کر دی انہوں. بتائیں جی آج خطبے کہاں ہوتے ہیں؟ خطبے ہوتے ہیں تقریر میں, جمعے میں, اسپیکر میں نہیں دینے دیتے. آج یہاں پہ جس کا دل چاہے مرضی, شادی بیاہ ہو کچھ بھی ہو, بڑے سارے اسپیکر لگا کے یہاں پہ عورتیں نچا دے, سب اجازت ہے. رنڈیاں جو ہیں اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ہر سڑک پر پہنچ گئی 8 مارچ کو, اور انہوں نے اعلان کر دیے. اسی 8 مارچ سے 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک عورت جو ہے بالکل اسلام آباد کے اندر مس ایٹم بم, کپڑے پورے اتار کے آ گئی سڑک پر. اس نے مقدس اور مطہر قانون کو کوٹ دیا, یعنی پولیس والوں کو مار دیا. جو کون نہیں پڑی ہوتی وہاں, وہ کون اٹھا کے اس نے ٹھکائی کی پولیس والوں کی. پولیس والے سارے بھاگے. اس نے کہا مس ایٹم بم کا کون مقابلہ کرے, یہ تو مس حسن کی کلاشن کوف ہے. میں نے کہا بتاؤ بھائی یہ نوبت کیسے پہنچی یہاں تک, یہ معاملات کیوں پہنچے. میں نے کہا اب تو اسلام آباد ہے, اسلام آباد ہے جہاں پر
وہاں پہ اتنا بڑا کفر آباد ہے جسے اسلام آباد کہتے ہیں، وہاں پہ اتنا بڑا کفر ہے، اتنی بڑی حرام زدگی ہے وہاں پر، اتنی بڑی بغیرتی ہے وہاں پر، تو جو باقی علاقے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، رب اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ بظاہر خطاب حبیب کو ہے لیکن حقیقت میں مخاطب ہم ہیں، ہاں ہم ہیں، کیونکہ حبیب کریم علیہ السلام سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام ایک لمحے کے لیے یہودیوں کی پیروی کر لیں، یہودیوں کی پیروی تو ہم نے کی ہے، ہمارے یہاں سے مولوی اور دوسرے لپاڑے لوگ عمران خان کے کہنے پر اور نواز شریف گنجے پلیت کے کہنے پر وہاں جا کے ان سے ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں، اسرائیل کے صدر سے جا کے ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں، یہاں سے لاہور کا بہت بڑا مولوی ہے وہ گیا ہے اس مشن میں، وفد میں ساتھ گیا ہے، ان کا امام بھی تو ہونا چاہیے نا، ان کا امام بڑے لے جاؤ بھائی، کتنے من کا چاہیے اتنے من کا چاہیے وہ لے گا امام، اس امام نے آ کے 8-9 منٹ کا پورا انٹرویو دیا ہے، اس نے کہا مقاصد کیا ہیں اور انہوں نے بھیجا ہمیں کیوں ہے۔ دیکھیں جناب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، میں کہ اگر آپ نے علم آنے کے بعد خواہش کی پیروی کی نا، ان یہودیوں کی خواہش کی پیروی کی، اس سے ثابت کیا ہوا، پیروی علم کی ہوتی ہے جہالت کی نہیں، جس کی پیروی ہوتی ہے علم کی پیروی ہوتی ہے، جہالت کی پیروی نہیں ہوتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اگر آپ نے ان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے کعبے سے منہ پھیر کے اب بیت المقدس کی طرف کر لیا، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ رب کا حق مارنے والے ہوں گے، آپ رب کا حق مارنے والے ہوں، بتائیں بھائی، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالم بن جائیں گے، یہ حبیب کریم علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں، حضور معصوم ہے، یہ اس کا وقوع ہونا تھا ہماری طرف سے۔ آج پوری دنیا کے عرب مسلمان ہوں یا دوسرے مسلمان ہوں، سارے کے سارے اسرائیل کو قبلہ مان چکے نہیں مان چکے، اور بیت المقدس کو نہیں مانا ابھی تک انہوں نے، کیونکہ منہ تو کعبے کی طرف مکر کے پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن اسرائیل کو قبلہ مان گئے، یہودی کو قبلہ مان گئے، ہر بات میں یہودی کو مان چکے ہیں، کفر کو شرک کو مان چکے ہیں، یعنی جو وہ کہے اسی کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب یہاں تک ان کی دشمنی بیان ہوئی، کعبے کے ساتھ قبلے کے ساتھ جو دشمنی تھی، مسلمانوں کے قبلے کے ساتھ دشمنی، اب مسلمانوں کے نبی کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے اسے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حبیب کریم علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں، کیونکہ بندہ عرفان کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہری علامات دیکھ کر پہچاننا، بندے کا بیٹا ہے وہ ہزاروں بچوں میں بھی پھرتا ہوگا، بندہ اس کے ظاہر کو دیکھ کے پہچان جائے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے محبوب کریم علیہ السلام کے اوصاف حبیب کریم علیہ السلام کا پورا حلیہ کتاب میں بیان کیا تھا، یہ اس سارے حلیے کو پڑھ کے حبیب کریم علیہ السلام کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح پہچاننے کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کو جاننے کے باوجود حق کو چھپا رہا ہے، اسے بیان نہیں کرتا، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے انہیں آپ دفعہ ماریں، آپ مجھے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، الحق من ربک، حبیب پیارے حق جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ چاہے تبدیلی قبلہ کا مسئلہ ہو یا جو کچھ بھی ہو، من ربک یہ آپ کے رب کی طرف سے آ رہا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہودی کیا کہتے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا مشرک کیا کہتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، بس فلا تکونن من الممترین، تو بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، میں آپ کو شک بھی نہ ہو دین کے معاملے میں، میری طرف سے آنے والے حق کے معاملے میں شک بھی نہ ہو، آپ کو یہ پکا ہو، یہ پکا یقین ہو آپ کو جو کچھ بھی آ رہا ہے میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے اور یہی حق ہے، بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق